وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب تیرے رب نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک جانشین۔ قالو انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک اور بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں لاکا تیری ونقدس اور پاک ہونا بیان کرتے ہیں ونحن نسبح اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدی کا تیری تعریف کے ساتھ ونقدس اور پاک ہونا بیان کرتے ہیں لاکا تیرا۔ قالا فرمایا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان الگ مخلوق ہیں اور فرشتے ایک اللہ تعالیٰ کی الگ مخلوق ہیں جو انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک اپنا جانشین دنیا کے اندر بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا اور خون کو بہائے گا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین کے اندر جا کر فتنہ فساد کرے گا جو ہے اور خون بہائے گا؟ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور کیسے اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ ہم نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں بتایا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں خلیفہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، ٹھیک ہے، اللہ کا جانشین۔ انسان اللہ کا جانشین نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ دراصل وہ ہوتا ہے جو کسی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے غائب ہونے کے بعد وہ اس کی جگہ کو سنبھالتا ہے، یا پھر اس کی مصروفیات کی وجہ سے اس کا نائب بن جاتا ہے۔ تو ایک ہے خلیفہ کا معنی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ موت ہے، نہ اللہ تعالیٰ غیب ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے کہ ہم کہیں کہ انسان اس کا خلیفہ، اس کا جانشین ہے، نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلیفہ کا معنی کہ قوم یخلف بعضهم بعضا، اس سے مراد کیا ہے کہ نسل در نسل لوگ جو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ سنبھالتے ہیں، خلیفہ سے مراد یہ ہے۔ تو اللہ کا جان نشین کہنا انسان کو یہ غلط ہے۔ تو خلیفہ کا مطلب ہے کہ جو ایک قوم دوسری قوم کے بعد آتی ہے اور اس کی جگہ سنبھال لیتی ہے یا کسی کی ذمہ داری کو سنبھال لیتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ آپ کی عبادت تو ہم کر رہے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، اب فرشتوں کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض کر رہے تھے، وہ حکمت جاننا چاہتے تھے انسان کی تخلیق کی کہ اللہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان کی تخلیق کی جو حکمت ہے، جو اس میں سارے راز پوشیدہ ہیں، وہ میں جانتا ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ اور اس نے سکھا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو الاسماء کلھا، سب کے سب نام، اسم کی جمع اسماء، نام۔ اللہ نے سکھا دیا آدم کو سب کے سب نام، کلن سب، ٹھیک ہے۔ ثم عرضہم، پھر اس نے انہیں پیش کیا، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے، پھر اس نے انہیں پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں پر۔ ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو، فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انبئونی تم مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، نبا ان کہتے ہیں خبر کو، مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے۔ تو کوئی ورک شاپ کسی کے حوالے کرنی ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو پرزے، جو چیزیں پڑی ہیں، جو سامان ہے، جو مشینری ہے، اس کو جاننے والا جو ہوتا ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے، کیونکہ اس مشینری کا استعمال وہی کر سکتا ہے جس کو کم از کم ان کے نام آتے ہیں۔ جس کو نام کا بھی نہیں پتا اور کام کا بھی نہیں پتا وہ ان کا استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو دنیا کی مخلوقات، دنیا میں موجود چیزیں ہیں، ان سب کے نام سکھا دیے، ان کے نام بتا دیے۔ اور پھر جو ہے فرشتے کہہ رہے تھے اللہ تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نام تو ہمیں علم نہیں ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ صرف تسبیح یہ کافی نہیں ہے، بلکہ علم الاسماء بھی ضروری ہے، چیزوں کے نام علم کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی کس چیز کے ذریعے؟ علم کے ذریعے۔ تو یہاں پہ علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ انسان کو جو دوسری مخلوقات کے اوپر اشرف بنایا گیا ہے وہ یہی علم کی وجہ سے بنایا گیا ہے، عقل سلیم کی وجہ سے بنایا گیا ہے، دین فطرت کے اوپر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اور اگر انسان اس دین فطرت سے روگردانی کرے اور اپنی عقل کو دین پر مقدم کر دے، اللہ اور اس کے رسول کی بات اور وحی کے مطابق نہ چلے، تو پھر اولئک کالانعام، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو انسان جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے، اس کو پہنچانے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، دین کے مطابق رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مخلوقات میں افضل ہے۔ اور اسی علم کی وجہ سے، وحی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر کیا دی؟ فضیلت دی، اور ان کو سجدہ کروایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس علم وحی جو ہے، وحی کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کل العلوم سوى القرآن مشغلہ، کہ جتنے بھی علوم ہیں یہ قرآن کے علاوہ مشغل ہیں۔ اگر علم ہے اصل تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، وحی ہے، وحی الہی ہے، یہ علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ فنون ہیں، وہ مشغلیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان فنون کے اوپر ترجیح جس چیز کو دیں وہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کے فرامین ہے، وحی الہی ہے۔ تو اس کو سیکھنے کو ہم ترجیح دیں۔ ہاں فنون بھی سیکھیں، یہ دنیا کی جتنی بھی یہ ساری ڈگریاں، یہ چیزیں ہیں، یہ فنون ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے ما کان فیہ قال اللہ و قال رسول، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، وہ علم ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ سارے فوسواس الشیاطین، وہ شیطان کے وسوسے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی تعلیم ہے، فنون ہیں، مہارتیں ہیں، ان کو بھی حاصل کریں۔ اسلام اس سے نہیں رکتا، لیکن ہماری بنیادی ترجیح، اولین ترجیح جو ہے وہ دین ہونی چاہیے، وحی الہی ہونی چاہیے، اس کو سیکھنا، سمجھنا اور لوگوں تک پہنچانا ہونا چاہیے، کیونکہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو چھوڑ کے پیچھے ہٹتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، تو پھر وہ جس طرح میں نے پہلے آیت پڑھی اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔